میں آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید آپ نہ بتا سکیں۔ چلو میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دنیا کی، اس دور کی سپر طاقت کا حکمران، اس دور کا جو بائیڈن سمجھ لیجئے، لیکن شاید اس دور کے کیسر کا کوئی نام اس بھری بزم میں بتا سکے۔ رومن امپائر اس دور کی بہت بڑی قوت، لیکن آج زمانہ اس کے سربراہ کا نام نہیں جانتا۔ چلو میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں حضور تشریف لائے اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ یہ دوسری اس زمانے کی سپر طاقت تھی، پرشین امپائر، 3150 سال جنہوں نے ایران پہ حکومت کی، 3150 سال۔ آل ساسان کا وہ کسرا ایران، اس کا کیا نام تھا؟ تو بہت کم لوگ ہیں جو اس کا نام بتا سکیں۔ جو اس دور کے بڑے نام تھے، خاقان کا، کیسر کا، کسرا کا، اس کا نام بتانے سے اس مجمع میں بہت زیادہ لوگ قاصر ہیں۔ اور اگر میں اس مجمع میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کر کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو یار اس دور کے کیسر کا نام تو باقی نہیں رہا، اس دور کے کسرا کا نام تو باقی نہیں رہا، اس دور کے خاقان کا نام تو باقی نہیں رہا، لیکن میرے حضور کے مؤذن کا نام آج بھی روحوں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اقبال تڑپ کے بولے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کے شہنشاہ کا زمانہ نام بھی نہیں جانتا، لیکن بلال حبشی کا نام دلوں پہ نقش ہے، روحوں پہ لکھا ہوا ہے، اور عقیدتوں کا مرجع ہے، ان کا پاکیزہ وجود، اور آج بھی ان کے لیے دل دھڑکتے ہیں اور ان کا نام آتا ہے تو روحوں میں ارتعاش پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو ایک وہ محبت تھی جس نے نام بھی باقی نہ رہنے دیے، اور ایک یہ محبت ہے کہ جس نے امر کر دیا۔ صدیاں گزرنے کے بعد بھی نام موجود ہیں، ذکر موجود ہے۔ اس لیے ہم اس محبت کا دامن تھامیں جو ذرہ نواز ہے، جو بندہ نواز ہے، جو ہمیں پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ میں رات ہی کہیں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک ہم لوگ سڑکوں پہ ہی ہوتے ہیں، بلکہ میں ایک دفعہ سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک بابے نے جھگی لگائی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بابا سڑکاں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے ساربان سے کہا، میں نے کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم سڑکوں پہ رہتے ہیں۔ تو چونکہ ہم سڑکوں پہ رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں مشاہدے کو بھی ملتی ہیں۔ تو گاڑیوں کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یہ دیکھو کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی پڑھ رہے ہیں، بتائیے کیا لکھا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، جدائی کا داغ لیے اب یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے، یہ اپنے درد کی بپتا سنا رہا ہے، اپنے دکھ کی کہانی چھیڑے بیٹھا ہے، تحریری احتجاج ہے اس کا۔ تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے راستے نے چھوڑ دیا، اور اب تو صنم بے وفا کہہ کے اور اپنی گاڑی کے پیچھے لے کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے۔ آج تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ وہ ذرہ نواز محبت، وہ بندہ نواز عشق جو کبھی بھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو وفا کی ریت نبھاتے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں ہیں، قیامت کے دن بھی وہ آغوش رحمت میں سمیٹ لیں گے۔ تو پھر اس سے کیا پیار کرنا جو مطلب نکال کے راہ میں چھوڑ کے بھاگ جائے، اور تم مجنوں بن کے گلیوں میں گھومتے پھرو اور اپنے عشق کے اور اپنی محبت کے شکوے کرتے پھرو۔ آؤ اس سے پیار کرو۔ بلال کہتا ہے مجھے فخر ہے میں محمد عربی کا محب ہوں۔ اس سے پیار کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو جن کی محبت بندہ نواز ہے، جن کی محبت ذرہ نواز ہے۔ اچھا یار، وہ میں ایک دوست کو ملا، مجھے مصافحہ کرنے لگا تو اس کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ ایس لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو وہ
کوئی شرمیلے سے انداز سے کہنے لگا بس ایسے ہی ہے. میں نے کہا نہیں بتاؤ نا کہ یہ کیوں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت آپ کو پتہ ہی ہے یہ دیر کا لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ تو وہ بتانے سے شرما رہا تھا. تو کہانی تو میری سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیا لکھا ہے. تو میں نے دوستوں کو کہا کہ وہ کیسا محبوب ہے جس کا نام بتاتے ہوئے عاشق جھجکتا ہے، اور نام بھی اس نے کس طرح سے لکھا ہوا ہے، لیکن جس سے ہم پیار کرتے ہیں ہم اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے بھی محمد محمد پکارتے. تو یہ وہ عشق ہے جو چھپایا نہیں جاتا. یہ وہ عشق ہے کہ جو ہے سولی پہ چڑھ کے بھی بولا جاتا ہے. دوواں گلاں وچوں 10 درویشا تینوں کیڑی گل قبولی، عالم اوپر ممبر بولے عاشق اوپر سولی. تو یہ محبت جو ہے یہ اعزاز کا باعث ہے، یہ فخر کا باعث ہے. یہ چھپاتے نہیں پھریں گے، بلکہ یہ بات ہمارے لیے اعزاز کی ہے کہ ہم پیار جن سے کرتے ہیں. اچھا پھر میں آپ کو ایک اور کہانی سناؤں کہ جس سے آپ پیار کر لیں وہ دنیا کا کوئی بھی فرد ہو تو اس میں کوئی سقم تو ہوگا، کوئی کمی تو ہوگی، اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو ہوگی کہ آپ کہیں اس کا ذکر کریں گے، کہیں اس کا ذکر نہ کریں گے. لیکن صاحب آج ہم جس عنوان سے یہ مجلس سجائے بیٹھے ہیں اور جس پاکیزہ وجود سے، جس ذات ستودہ صفات سے، جس مبارک ہستی سے ہم عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا فخر یہ ہے کہ وہ خدا کا بھی محبوب ہے. عزتوں کی یہ بسنت کہ خدا اور رب ذوالمنن کا بھی وہ محبوب ہے. تو اعظم چشتی مرحوم نے تو یہاں قلم توڑ دیا تھا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہمارا تو محبوب بھی خدا کا محبوب ہے. یہ ہمارا اعزاز، یہ ہمارا فخر. اچھا دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں یا رسول اللہ، دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے، یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، لڑائی کی نوبت آ جاتی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچتا ہے. یار دیکھ ہی لیا ہے کیا ہوا. لیکن حسن اتنا تھوڑا ہے کہ ایک کی آنکھوں کی تسکین کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں تو لڑائی ہوئی نہیں. حسن محدود ہے، محدود حسن میں دوسرے کی شرکت جو ہے وہ گوارا نہیں ہے. لہٰذا ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، چاہے وہ اقتدار کی کرسی ہو، اسی لیے تو الیکشن لڑے جاتے ہیں، چاہے وہ منصب و جاہ ہو، چاہے وہ لب و رخسار و زلف کی محبت میں الجھے ہوئے لوگ ہوں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، لیکن جس الفت کی کہانی ہم چھیڑے بیٹھے ہیں، ایک کے چاہنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں آپس میں حبیب کہلاتے. جس آقا و مولا سے میں پیار کرتا ہوں، میں آپ کو بھی دعوت دینے آیا ہوں، آؤ جھوم کے اس آقا کا نام لو، اس سے پیار کرو. اللہ اکبر. یہ محبت ہمیں وحدت کی لڑی میں پروتی ہے. وہ ناقص ہے محبت جو تقسیم کرتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حضور کے نام پہ اگر ہم جڑنے کی بجائے متفرق ہوں گے تو پھر ہماری محبت ناقص ہے. محبت ابھی ہماری اس مرتبے پہ نہیں پہنچی. یہ تو امت کی وحدت کی ضمانت ہے، یہ تو جوڑتی ہے. اور ہم اپنی تنظیم کا بت لیے بیٹھے ہوں، شخصیت کا بت لیے بیٹھے ہوں، اپنی آرزوؤں کی پرستش کر رہے ہوں، اور اوپر نام ہم اس ذات ستودہ صفات کا رکھا ہوا ہو، تو پھر لڑائی بھی ہوگی، ایک دوسرے کے جبے بھی نوچیں گے، پگڑیاں بھی پھاڑیں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف مقاومت اور مخالفت بھی ہوگی. لیکن اگر ہماری محبت کا مرکز ہماری خواہشات نہیں ہیں، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو پھر حضور سے محبت کرنے والا ہر شخص ہمیں محبوب دکھائی دے گا. اس لیے کہ یہ محبت انسانوں کو توڑتی نہیں، بلکہ یہ محبت انسانوں کو جوڑتی ہے. کیوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکیے بتہاستیں، در جہاں مثل مو می ناستیں. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے،
ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے